خوبصورت کلام کے ساتھ تعلیم سے ویلکم کریں گے. میری طرف سے آپ سب کو سلام، میرے خاندان کی طرف سے بھی آپ کو سلام پہنچے. خدا کا بڑا شکر ہے جو ہم جیسے ناچیز لوگوں کو استعمال کرتا ہے، بولنے کا شرف بخشتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. ہمیشہ جب کبھی بھی وہ موقع دیتا ہے ہم اس کے نہایت شکر گزار ہوتے ہیں. خدا کا روح اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. اس کی برکتیں ہم پر ہیں، اس کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں. ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں. مجھ جیسے ناچیز کو اس نے اس پلیٹ فارم پر، اس پلپٹ پر کھڑے ہونے کے قابل سمجھا. میں نہایت شکر گزار ہوں. میرے عزیزو، بہت سی کرسز ہیں، بہت سی لعنتیں ہیں جو انسان کو ہمیشہ گھیرے رکھتی ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان خدا کے پاس نہ جائے، اس کے قدموں میں نہ جھکے. ہمیشہ وہ کرسز جو ہیں، لعنتیں جو ہیں، وہ خدا سے انسان کو دور رکھتی ہیں. ان میں ایک لعنت جو ہے، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے چوری. چور یا چوری. 10 احکام میں بھی اس کا ذکر ہے. اور یہ ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. یہ ایک ایون اسپرٹ ہے، ایک بدرو ہے جو انسان کے اندر سما جاتی ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، جب اس کو ابھی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا بلا ہے، اس وقت بھی یہ اس میں آ جاتی ہے، اس وقت بھی اس میں ہوتی ہے. چھوٹے بچے چوریاں کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس کا اچھائی اور برائی کا اتنا پتہ نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیطان ہوتا ہے جو ان سے یہ تمام عمل کرواتا ہے. اس سے چھٹکارا صرف اور صرف خدا کا پاک روح ہے. جب انسان میں وہ آتا ہے تو پھر اس طرح کی کرسز، اس طرح کی لعنتیں جو اس کے اندر بسی ہوتی ہیں، جو کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اس وقت وہ جان چھوڑتی ہیں. جس شخص میں یہ بری لت، بری عادت ہوتی ہے، وہ کبھی اسے قبول نہیں کرتا، کبھی دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، لیکن اس کے اندر یہ ہمیشہ سمائی رہتی ہے. اس کو جب کبھی جہاں کہیں موقع ملتا ہے وہ اس لعنت کے تحت ہوتے ہوئے یہ عمل کر گزرتا ہے. میرے عزیزو، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. انسان اس وقت تک باعزت رہتا ہے جب تک کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ چوری کرتا ہے، لیکن جب اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو اس کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے، خاک میں مل جاتی ہے. اس کی ویلیو کوئی نہیں رہتی. جس جگہ پر، جس گھر میں، جس آفس میں، جس جاب میں وہ ہوتا ہے، وہاں پر وہ لعنت کے نیچے دب جاتا ہے. آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا جب اس کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چور ہے. لوگ اس سے بچتے ہیں، لوگ اپنی چیزیں اس سے بچاتے ہیں، لوگ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ اس کا اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے، جس میں یہ لعنت ہوتی ہے. ایک سروے کے مطابق 60 سے 70% لوگ اس لت میں مبتلا ہیں. لیکن میرے عزیزو، بائبل میں بے شمار جگہ پر اس کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے کہ تم اس لعنت سے بچو. چور کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے، چوری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان وہ چیز اٹھا لے، وہ چیز لے لے جو اس کی اپنی نہیں ہے، جو کسی کی ہے، اور پھر انسان اس کو بیچے
یا اس کا استعمال کرے، یہ چوری ہے۔ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی چیز کو اٹھا لینا، یہ چوری ہے۔ ایک مصنف لکھتا ہے کہ میں بچپن میں تھا، جب چھوٹا تھا تو ہم ایک گھر گئے، وہاں پہ ایک چھوٹا کھلونا پڑا تھا جو کہ ایک گھڑی تھی۔ وہ ورکنگ تو نہیں کرتی تھی، چلتی نہیں تھی، لیکن گھڑی کی شیپ میں تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور میں اپنے گھر لے آیا، لیکن میں اسے استعمال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے گھر والوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ کہاں سے لی اس نے، اس لیے اس نے اسے پہلے تو چھپائے رکھا، پھر اس کا ضمیر جاگا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں اسے وہاں ہی چھوڑ آؤں گا۔ چند ہفتے کے بعد وہ دوبارہ ان کے گھر میں گئے تو اس بچے نے اسے وہاں چھوڑ دیا، لیکن اس نے یہ سبق سیکھ لیا کہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ انسان کو بے عزت کرتا ہے، وہ انسان کی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس لیے اس نے توبہ کر لی کہ میں کبھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں لوں گا۔ بائبل میں لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ پھر دوسروں کی چیز پر قبضہ جمانے کی، دوسروں کی چیزوں کو اٹھانے کی، دوسروں کے گھروں میں چوری کرنے کی، دوسروں کی چیزیں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو خواہش ہے کہ خدا آپ کو ہر اچھی چیز دے تو آپ اس سے مانگیں، وہ یقیناً آپ کو دے گا۔ ایک وقت مقرر ہے، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، تاریکی کے بعد روشنی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ رات ہی رہے۔ خوشحالی ہر انسان کے مقدر میں ہوتی ہے، اس کے لیے محنت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب اس کو تمام چیزیں ملتی ہیں، جب اس کا وقت چینج ہوتا ہے تو اس میں خوشحالی آتی ہے۔ اور ان سب چیزوں کے لیے ہمیں صرف اور صرف اپنے خدا کی طرف جھکنا ہے۔ ان دنوں، پچھلے دنوں ہی ابھی ٹی وی پر بہت چور کا ذکر آتا رہا، نعرے لگتے رہے، لیکن میرے عزیزو، یہ اس وقت انسان کی حقیقت ہے کہ اس کی عزت جو ہے وہ مٹی میں مل جاتی ہے۔ ایسا شخص دوسروں کے پاس جا نہیں سکتا۔ یہ ایک جرم بھی ہے، ملکی قوانین کا جرم ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت جو قانون ہے اس کے تحت جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اتنا خوفناک یہ جرم سمجھا جاتا ہے، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ دوبارہ کبھی وہ چوری نہ کرے۔ خدا کے قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے کہ ہم جب 10 حکموں میں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے تو چوری نہ کرنا۔ تو یہ باتیں ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے، ابھی ہم وہ حوالہ پڑھیں گے، کہ چوری جو کرتا ہے، جو خون ریزی کرتا ہے، جو زنا کاری کرتا ہے، یہ چوری جو ہے اسی لسٹ میں آتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ شخص ناپاک ہوتا ہے، وہ خدا کے حضور میں نہیں آ سکتا، وہ اس کی حضوری میں نہیں بیٹھ سکتا، جس میں یہ لعنت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی چیز اٹھائے۔ یہ اخلاقی لحاظ سے بھی ایک جرم ہے۔ 10 احکام میں اگر ہم خروج کے 20ویں باب کی 15ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ تو چوری نہ کرنا۔ پھر احبار کی کتاب جو ہے اس کے 19ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے تم چوری نہ کرنا، نہ دغا دینا، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار مسائل ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں نے ذرائع بنا رکھے ہیں کہ وہ چوری میں ملوث ہوتے ہیں۔ چوری کے ساتھ ہی جو اس کی اور ملتی جلتی چیزیں ہیں وہ ڈاکہ زنی کرنا، لوگوں سے زبردستی چھیننا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ آئے ہم ایک حوالہ پڑھیں، متی کی انجیل اس کا 15واں باب، نکالے جن کے پاس کلام مقدس ہے۔ متی کی انجیل اس کا 15واں باب 19ویں اور 20ویں آیت، جس کو ملے وہ مہربانی کر کے پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ یہ گاہے بگاہے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں
ان کو بائبل مقدس کے حوالہ جات ضرور پڑھنے چاہیے کیونکہ اس سے برکت ملتی ہے۔ متی 15 باب 19 اور 20 آیت، جس کو بھی ملے وہ مہربانی کریں کہ اونچی آواز میں پڑھے۔ کیونکہ برے خیال، خونریزیاں، اصلاح کاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ شکریہ۔ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے اس وقت یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ تیرے شاگرد ہاتھ نہیں دھوتے، تو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ اتنا اہم ایشو نہیں ہے، یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جو برے خیال ہیں، جو خون ریزیاں ہیں، جو زناکاریاں ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں، یہ ایک لسٹ ہے جو برے کاموں کی لسٹ ہے۔ لکھا ہے کہ یہ انسان کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ انسان کس طرح خدا کے حضور میں آ سکتا ہے جب اس میں اس طرح کی بری عادتیں ہوں گی، بری باتیں ہوں گی، پھر وہ ناپاک ہوگا، خدا کے حضور میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ خدا کے حضور میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ میرے عزیزو، آپ نے یہودا اسکریوتی کے بارے میں تو سنا ہے۔ خدا یسوع مسیح کا شاگرد تھا، لیکن وہ دل سے اتنا اچھا نہیں تھا۔ وہ جب ایک اور عورت یسوع مسیح کے قدموں پر اس نے عطر ڈالا اور پھر اپنے بالوں سے پونچھا، تو اس کی غیرت جو تھی، یہودا اسکریوتی کی غیرت، وہ جاگی۔ اس کی غیرت کوئی اچھی غیرت نہیں تھی۔ اس نے کہا یہ عطر کیوں ضائع کر دیا؟ یہ تو بہت مہنگا تھا، اس کو بیچ کر غریبوں کی مدد کی جا سکتی تھی۔ آگے جا کر بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی غریبوں کا درد نہیں تھا، اس کو کوئی فکر نہیں تھا کہ یہ بہت مہنگا تھا، بلکہ اس کا فکر یہ تھا کہ پیسے آتے تو تھیلی میں ڈلتے اور تھیلی سے وہ نکال لیتا۔ وہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ چوریاں کرتا تھا۔ وہ جو ہدیہ جس تھیلی میں ڈالا جاتا تھا وہاں سے ہدیہ نکال لیتا تھا۔ آئے ہم مل کر ذرا دیکھیں اس حوالے کو۔ متی کی انجیل اس کا 27واں باب، اس سے پہلے ہم یوحنا کی انجیل 12ویں باب میں دیکھتے ہیں اس حوالے کو، یہودا اسکریوتی کے بارے میں۔ اس میں واقعے کو پڑھتا ہوں۔ پھر یسوع فصح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا، جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا، اور مرتھا خدمت کرتی تھی، مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ پھر مریم نے جٹا ماسی کا آل سے خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور کیونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ یہ خدا کا پیسہ تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ خدا کے پیسے کو ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں۔ اس کی ایک سب سے سادہ سی مثال میں دوں گا، دے یقین۔ دے یقین خدا کا پیسہ ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ جب ہم اس کو چرچ میں لے کر نہیں آتے، جب ہم خدا کی خدمت کے لیے اسے نہیں لے کر آتے، تو میرے عزیزو یہ چوری ہے، یہ چوری ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 27ویں باب میں ہم دیکھیں
کہ اس یہودا اسکریوتی جو کہ چوری کرتا تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ متی کی انجیل 27واں باب اس کی 3 آیت سے ہم پڑھتے ہیں، جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا اور 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا۔ آپ اس واقعہ کو جانتے ہیں کہ وہ 30 روپے کون سے تھے؟ جب اس نے یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے 30 روپے رشوت کے طور پر لیے تھے کہ میں یسوع کو پکڑواؤں گا، تو وہ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ماحول ہی کچھ اور ہو گیا ہے، وہ چاہتا تھا کہ یسوع مسیح کو جب پکڑنے کے لیے آئیں گے تو یسوع مسیح غصے میں آ کر بادشاہت کا اعلان کر دے گا اور اس کو بھی کوئی وزیر کا عہدہ مل جائے گا۔ لیکن جب حالات بدل کے یسوع مسیح کو سولی چڑھانے کے لیے لے جانے لگے تو وہ پچھتایا کہ اس نے کیا کر دیا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان، اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ یہ انجام ہے جو اس کی چوری کا۔ بائبل میں لکھا ہے کیونکہ وہ چور تھا، خدا کے پیسے کو کھا جاتا تھا، اور اس وجہ سے اس کا مقام جو تھا وہ پھانسی ہوا۔ میرے عزیزو، اگر ہم مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں تو خدا کا حصہ خدا کو دیں اور اس میں کسی قسم کی چوری نہ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک مثال ہمارے پاس ساؤل کی بھی ہے۔ جب وہ امالیکیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے گیا تو سیموئیل نبی نے اس سے کہا کہ وہاں پر کسی چیز کو نہ چھوڑنا، ہر چیز تمہیں ختم کرنی ہے۔ لیکن اس نے جب حملہ کیا امالیکیوں پر، ساؤل بادشاہ نے، جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، جب اس نے ان پر حملہ کیا تو وہاں پہ اس نے اچھے اچھے جانور لے لیے اور اس کا بادشاہ جو تھا وہ بھی زندہ لے کر آ گیا۔ اور سیموئیل نبی تو خدا نے جب کہا کہ جاؤ اس کے پاس، اور وہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا تو نے حکم عدولی کی ہے؟ تو ساؤل کہتا نہیں، میں نے حکم عدولی نہیں کی۔ سیموئیل کہتا پھر یہ بھیڑوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آئے ہم اس واقعہ کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ پہلا سیموئیل اس کا 15واں باب ہے۔ پہلا سیموئیل اس کا 15واں باب، اس کی سب سے پہلے ہم 3 آیت پڑھتے ہیں۔ سیموئیل نے اس سے کہا ساؤل سے، سو اب تو جا اور امالیک کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، جو کچھ اس ملک میں ہے سب کچھ ختم کر دے، اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیر خوار، گائے بیل، بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈالا۔ لیکن اس نے نافرمانی کی، ساؤل نے، اور خدا نے جو حکم دیا تھا اس میں سے اس نے سارا حکم نہ مانا۔ اور آگے لکھا ہے 7ویں آیت میں، اور ساؤل نے امالیکیوں کو اویلا سے شور تک جو مصر کے سامنے ہے مارا، اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا۔ لیکن ساؤل نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا۔ لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناقص تھی اور نکمی تھی وہ نیست کر دی۔ خدا کے کلام میں جو اس کو حکم دیا گیا تھا اس نے اس کو صحیح نہیں کیا۔
ایک طرح سے یہ چوری ہے، یہ بدنیتی ہے کہ اس نے اس حکم کو مکمل طور پر نہیں مانا۔ حکم یہ تھا کہ ہر چیز کو برباد کر دے، اور اس نے کیا کیا کہ وہ چیزیں برباد کر دی جو نکمی تھی، جو کسی کام کی نہیں تھی، لیکن جو اچھی اچھی چیزیں تھی وہ چرا اچھی اچھی چیزیں لے کر آ گیا۔ اور سیموئیل نبی کو تب خداوند کا کلام سیموئیل کو پہنچا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ بنانے کے لیے مقرر کیا کیونکہ وہ میری پیروی سے گر گیا اور اس نے میرے حکم نہیں مانے۔ بس سیموئیل کا غصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خداوند سے فریاد کرتا رہا، اور سیموئیل سویرے اٹھا کہ صبح کو ساؤل سے ملاقات کرے، اور سیموئیل کو خبر ملی کہ ساؤل کرمل کو آیا تھا، اور اس نے اپنے لیے یادگار کھڑی کی اور پھر کر گزرتا ہوا جلجال کو چلا گیا۔ پھر سیموئیل ساؤل کے پاس گیا اور ساؤل نے اس سے کہا کہ تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو، میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا ہے، حالانکہ اس نے کیا نہیں تھا۔ سیموئیل نے کہا پھر یہ بھیڑ بکریوں کا ممیانہ اور گائے بیلوں کا ہنہنانا کیسا ہے جو میں سنتا ہوں؟ ساؤل نے کہا یہ لوگ ان کو عمالیکیوں کے ہاں سے لے آئے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے اچھی اچھی بھیڑ بکریاں گائے بیلوں کو جیتا رکھا تاکہ ان کو خداوند تیرے خدا کے لیے ذبح کریں، اور باقی سب کو تو ہم نے نیست کر دیا۔ منطق دیکھیں، اس کی لاجک دیکھیں، اس کا خیال دیکھیں کہ حکم یہ تھا کہ سب کچھ ختم کر دے۔ اب وہ جب لے آیا ہے بیچ میں سے موٹے موٹے اس نے چرا لیے ہیں، تو اب وہ کہتا ہے یہ تو ہم قربانی چلانے کے لیے لائے ہیں، یہ تو ہم نے خدا کو دینا ہے۔ تو باطل ہدیہ خدا کبھی قبول نہیں کرتا، چوری چکاری کی ہدیہ خدا کبھی قبول نہیں کرتا۔ بائبل میں لکھا کہ آئندہ کو باطل ہدیہ میرے پاس نہ لانا۔ ہم لوٹ کا مال لے کر اس میں سے خداوند کے لیے لے آئیں، خدا اس کو پسند نہیں کرے گا۔ خدا ہماری حلال کی کمائی کو پسند کرتا ہے، اور پھر جب ہم خدا کو دے دیتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے برکتیں ہوتی ہیں۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے سیموئیل نے کہا کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ اور اس نے فرما برداری نہ کی اور وہ خدا سے دور ہو گیا۔ اور سیموئیل غصے سے جب جانے لگا تو ساؤل نے بھاگ کر پکڑا اسے، اور پیچھے سے اس کا جو کپڑے تھے وہ پھٹ کے چاک ہوئے سیموئیل کے۔ سیموئیل نے کہا جس طرح یہ چاک ہو گئے ہیں اس طرح آج تیری بادشاہت بھی چاک ہو گئی ہے، کیونکہ تو نے خدا کا حکم نہیں مانا اور تو نے اچھی اچھی چیزوں کو پسند کیا اور ان کو چوری کر کے لے آیا، حالانکہ تجھے حکم نہیں تھا، تجھے حکم یہی تھا کہ وہاں پر ہر چیز نیست و نابود کر دینا۔ لیکن وہ نہیں مانا، اور اسرائیل کا پہلا بادشاہ، ایک عظیم قوم کا بادشاہ، ایک سب سے امیر قوم کا بادشاہ، پہلا بادشاہ جو تھا وہ رد ہو گیا، اور اس کو ایک جنگ میں شکست ہوئی اور اپنی ہی تلوار پر گر کر اس نے جان دی۔ یہ انجام ہے چوری کا۔ میرے عزیزو، اس چوری سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ ایسی لعنت ہے جو کسی نہ کسی موڑ پر جا کر ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ڈیسنٹ لوگ بھی اس سے بچ نہیں پاتے، وہ بھی کرتے ہیں۔ جتنا بڑا کوئی عہدے پہ ہوتا ہے اتنی بڑی چوری کرتے ہیں۔ پاکستان میں آپ نے بہت دفعہ خبروں میں سنا ہوگا کہ لوگ قرضے لیتے ہیں اور معاف کروا لیتے ہیں، یہ بھی چوری ہے۔ لاکھوں کے، کروڑوں کے، اربوں کے قرضے معاف کروا لیے، اور ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے بچ جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے نیب ایک پاکستان کا ادارہ ہے جس میں ایک شخص کو 5 لاکھ جرمانہ ہوا اور اربوں روپیہ اس نے ڈاکہ ڈالا۔ میرے عزیزو، یہ مل ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن خدا کے حضور میں یہ پسند نہیں کیا جاتا۔
نیک سامری کی مثال آپ نے دیکھی ہے کہ اس کو بھی ڈاکو پڑ گئے تھے، اس کے بھی کپڑے سارے پھاڑ دیے، اس کے کپڑے اتار لیے اور اس کو بھی ادھورا کر کے چھوڑ گئے. تو یہ ڈاکو بھی جو تھے یہ بھی اسی غرض سے آئے تھے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوگا ہم اس سے لوٹ لیں گے. بچوں کو اغوا کرنا، لوگوں کو اغوا کرنا، یہ بھی چوری کی قسم ہے. جب ہم کسی سے بغیر پوچھے ہوئے صرف اور صرف منافع کی خاطر صرف اور صرف ان سے بدلہ لینے کے لیے، ان سے تاوان لینے کے لیے جب لوگ اغوا کرتے ہیں تو پھر یہ چوری کی ہی ایک قسم ہے اور ان کو بھی بہت بڑی سزا ملتی ہے. چوری کرنے سے انسان نہیں بلکہ ملکوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. ہوسیہ نبی کا صحیفہ میرے ساتھ کھولیں، اس کا 4واں باب. ہوسیہ نبی کا صحیفہ اس کا 4واں باب. اس کی پہلی 2 آیتیں ہیں. اے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی و شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے. بد زبانی، عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے، اس لیے ملک ماتم کرے گا اور اس کے تمام باشندے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت ناتمام ہو جائیں گے، بلکہ سمندر کی مچھلیاں بھی غائب ہو جائیں گی. ملک کو نقصان ہوگا. سمندر کی مچھلیوں کا غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ تمہارا ریسورسز چلے جائیں گے، تمہاری انکم چلی جائے گی، تمہاری آمدنی ختم ہو جائے گی. تو آمدنی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. مچھیرے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور کچھ ملک ایسے ہیں جن کا آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ مچھلیاں پکڑنا ہے. تو جب یہ ذریعہ برباد ہو جائے گا تو ملک کو نقصان ہوگا. لکھا ہے اس لیے ملک ماتم کرے گا، کیونکہ یہاں پر ایک لعنت چوری کی بھی ہے. ایک سروے کے مطابق امریکہ میں ہر 20 میں سے ایک شخص جو ہے وہ چوری کا مرتکب ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے طریقوں سے لوگ چوری کرتے ہیں. کم تولنا. آپ دکاندار کے پاس جائیں، آپ 100 روپے کی چیز لیتے ہیں، وہ کم تول کر جب آپ کے پاس چیز پہنچتی ہے تو وہ 80 روپے کی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کم تولا ہے. اس کا مطلب اس نے چوری کی. امثال کی کتاب میں 11ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے لیکن پورا بانٹ اس کی خوشی ہے. یعنی کہ دغا کا ترازو، کم تولنا، لوگوں کے ساتھ فریب کرنا. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں سیناگائی میں تھا تو وہاں سے میں نے سیب لیے، تو گھر میں آ کر جب میں نے شاپر کھولا تو اس میں سے امرود نکلے. اس طرح کا فراڈ لوگ کرتے ہیں کہ کہتے کچھ ہیں. یہ آپ کبھی بازار میں چلے جائیں ریہڑی پر تو بہت اچھا فروٹ انہوں نے آگے لگایا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو دیں گے تو پیچھے چھوٹا چھوٹا جو ہوتا ہے وہ شاپر میں ڈال کے آپ کو دیں گے. اچھا نہیں دیں گے. وہ دکھانے کے لیے کچھ اور ہے لیکن دینے کے لیے کچھ اور ہے. یہ بھی ایک ایسی بے ایمانی ہے، ایک ایسی لعنت ہے جو کہ انسان کو کبھی خوشحالی میں نہیں لے کر آتی. ایمانداری کے ساتھ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اچھا فروٹ الگ رکھیں، اس کا الگ ریٹ بتائیں، جو دوسرا ہے اس کا الگ ریٹ بتائیں. جس کو اچھا لینا وہ اچھا لے لے گا، جس کو دوسرا لینا ہے وہ دوسرا لے گا. لیکن فراڈ کر کے دینا یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے اور اس سے انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے، کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا. کئی لوگ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں، آج ہم اس کے موضوع پر بہت سی باتیں کریں گے جو ہماری روزمرہ زندگی سے جن کا تعلق ہے. دفتروں میں جو کام کرتے ہیں 9 بجے آفس کا ٹائم ہوتا ہے لیکن وہ جاتے 9:30 یا 10 بجے ہیں. ٹائم کی چوری کرتے ہیں اور جلدی نکل آتے ہیں، وقت سے پہلے وہاں سے نکل آتے ہیں. یہ چوری ہے. خدا کے گھر میں بھی وقت پر نہ آنا یہ بھی وقت کی چوری ہے. پاسٹر صاحب پچھلی دفعہ ہی کہہ رہے تھے کہ کاش ہم سے وقت کا حساب نہ لیا جائے، لیکن اگر لیا جائے گا تو یقیناً ہم کم نکلیں گے. میرے عزیزو، اگر برکت لینی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن میں ہم مختلف اوقات میں مختلف قسم کی چوری کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کچھ نوکر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں پر کام کرتے ہیں وہ وہاں پر چوری کرتے ہیں.
جو چیز اس گھر میں اچھی لگتی ہے وہ لے آتے ہیں.